تو نہیں ہوگا نا. ابھی آپ نے مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کی بات کی. 2018 کے الیکشن سے پہلے کیبنٹ کون ڈیسائیڈ کر رہا تھا؟ شہباز شریف کر رہے تھے نا. شہباز شریف نے خود کہا نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کر رہا تھا. آپ کو یاد ہے کتنی دفعہ جیل کھولا گیا جس میں ملاقات کا دن نہیں تھا اور شہباز شریف، خواجہ صاحب اور بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہوتے تھے اور مختلف چیزیں ڈسکس کرتے تھے. 2019 میں کیا ہوا؟ پنجاب اور مرکز آپ لے لیں. خواجہ آصف کو یہ آفر خود مان رہے ہیں 2019 میں دی گئی کہ پہلے پنجاب لے لیں اس کے بعد مرکز دے دیں گے. یہ کتنی سن سے پوائنٹ راستہ کھلا ہے. خواجہ صاحب نے وہاں سے پیغام لیا ہوگا، کوئی میاں صاحب کو دیا ہوگا، کوئی شہباز صاحب کو دیا ہوگا. اس وقت کی عسکری قیادت کے بارے میں پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے، نون بھی کہتے ہیں کہ وہ سب کوئی لارا لگائے رکھتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کرنا ہے، آپ کے ساتھ بھی کرنا ہے. بھائی میں یہاں پر تو لارا بھی نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لارا تو لگا رہا تھا نا، بات چیت تو کر رہا تھا. میں آپ کو بریک میں بتا دوں گا کہ مجھے کسی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی بہت سینئر لیڈر کو ریکارڈ کر کے کہا کہ اس الیکشن کے فوراً بعد، اس والے الیکشن کے فوراً بعد یہ سینئر لیڈر کو کسی نے، آئی ڈونٹ نو، کہ جناب ابھی آپ سڑک گرم نہیں کریں، ہم 4-6 مہینے میں کر لیں گے. تو اطلاع ہے کہ لارا یہاں بھی لگایا جا رہا تھا کہ اچھا بھائی کر لیں. پھر نہیں ہوا تو پھر ریئیکشن ہے. یہ تو پتا نہیں خیر مجھے. بٹ یہ کہ اب یہاں سے چلے اس کو کنکلوڈ کر دیں، پریڈکٹ کریں اگلے 6-8 مہینے میں کیا ہوگا. پھنس گئے نا ابھی 15 دن میں جو آئینی ترمیم ڈیسائیڈ کر دے گی. آئینی ترمیم ڈیسائیڈ کر دے گی، 22 کا جلسہ ڈیسائیڈ کر دے گا، اور اس کے بعد جو آپ کا فیصلہ پکچر سامنے آ جائے گی کہ یار یہ اس طرف جا رہا ہے. اگلی پالیٹکس آپ کے سامنے آ جائے گی اگلے 4 مہینوں کی. یہ 3 چیزیں، آئی ایم ایف، آئینی ترمیم اور جلسہ. سر دیکھیں مجھے تو آگے مشکل نظر آ رہی ہے. ڈیڈ لاکس اچھے نہیں ہوتے کسی سیاست کے لیے، اور انہی ڈیڈ لاکس کا مزید نقصان ہوگا اس آئی ایم ایف کے اندر بھی اور دوسرے معاملات میں بھی. یہ ڈیڈ لاکس ان کو کھولنا چاہیے. راستے کھولتے ہیں سیاست میں، راستے کھولے جاتے ہیں حکومت کو. اب میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کو حکومت سے مذاکرات کرنا چاہیے. ہاں 100%. ہم فوج سے مذاکرات کریں گے، ہم فوج سے مذاکرات کریں گے جن کے خلاف بیان دے رہے ہیں. فوج کے بغیر تو مذاکرات بالکل پہلی فیز میں کر لیں، اور اس کے بعد جب ایک بیر منیمم ایجنڈا اگری ہو جائے تو اس کے بعد باقیوں کو بھی بلا لیں. منیمم یہی ہے. تو پھر وہی مسئلہ فواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا ورکر بولے گا کہ بھائی جان تو چور ان کے ساتھ کیوں بات کرنی ہے. نہیں وہ کہیں تو خان صاحب کو بھی اپنے نیریٹو جو بیچا ہے تھوڑا سا اگلی حکومت آج بنانا جائے ماحول بن جائے گا. حکومت سیلفش اگر حکومت ہوگی نا تو وہ کہے گی ہم کیوں ماحول بنائیں، آپ جیل میں بیٹھے ہیں بھائی جان، آپ بنائیں نا ماحول. کاشف کہہ نہیں ماحول، وہ تو میں نے آپ کو 10 انسیڈنٹ بنائے نا جہاں خان صاحب نے ماحول بنانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا ہم بندہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ کر دیں. پھر یہاں سے شروع ہونی تھی نا بات، وہ تو نہیں آیا جتنا. لیکن کاشف یہ جس طرح کاشف نے بات کی ہے، پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا تو آپ کو اپنے قدموں سے آگے ملک کے لیے بھی تو سوچنا ہے نا. اگر آپ اس طرح کے ڈیڈ لاک میں چلے جائیں گے یہ تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. سو اس کو سوچنا تو دونوں طرف چاہیے. لیکن میرے خیال میں ماحول بہتر کرنے کی ذمہ داری تو بہرحال حکومت کی ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے، بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اس وقت تو نہیں کرنا چاہتے تو یہ ماحول تلخ ہوگا. تلخ. اور آپ سوچیں ذرا، فور کاسٹ کریں نا کیا ہوگا. کیونکہ پنجاب میں تو لڑائی ہوگی کیونکہ پنجاب میں جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ تو ادھر سے پختونخوا سے قافلے آئیں گے. اب فرض کرو یہاں نہیں ہوگا، وہاں کنٹینر لگائیں گے، روکیں گے. ادھر بلوچستان میں اچکزئی صاحب، ادھر بلوچستان سے اچکزئی صاحب لے کے آئیں گے. کہاں روکیں گا. اور آج آپ نے اچکزئی صاحب کی تقریریں سنی؟ آج کی تقریر انہوں نے بڑی سخت کی. تو یہ سخت تقریروں میں اضافہ ہوگا، پریس کانفرنسز ہوں گی. سوشل میڈیا تو نہیں روکا آپ نے نا. یہ ماحول مزید گرم ہوگا. اور الٹرا اور پرابلم اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو الٹرا نیشنلسٹ ہیں بلوچستان میں، کے پی میں، وہ تگڑے ہو رہے ہیں. پنجاب میں جو ہیں وہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ تگڑے ہو رہے ہیں. تو یہ جب سوسائٹی کو ایڈج پہ رکھنا کبھی بھی کسی بھی حکومت کے مفاد میں نہیں ہوتا. کیونکہ انفارچونیٹ یہ نہیں کہ لوگوں نے کو پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے جو ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کوئی انسیڈنٹ کین ایکچولی بلو اپ. یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ٹریگر ہوتا نا. فواز سے بات کرتے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں. اگین شاید پاپولر بات نہ ہو پی ٹی آئی کے سرکل میں، لیکن مجھے لگتا ہے شاید عملی راستہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے خان صاحب یہ یقین دہانی کریں، ایز انپاپولر ایز اٹ میں ساؤنڈ، کہ بھائی میں نہ صرف یہ کہ فوج سے نہیں بلکہ اپنے سیاسی مخالفین سے ان سے تو کرنی پڑے لڑائی پھڈے اور ان کو جیل ڈالنے کی وجہ تو شاید راستہ نکلے عملی طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے وسیم کہ جو پرسیکیوشن کا خطرہ ہے وہ فوج کو تو نہیں ہے نا، وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو ہے. سو آپ نے اسپیس تو ان کو دینی ہے کہ بھائی جان ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا. تو یہ کہنا کہ ان سے بات چیت نہیں ہوگی اور اس کے بغیر ہوگی تو وہ تو پاسبل ہے کہ آپ بات چیت نہیں کرتے. ہمارے پروگرام کا کہ یقین دہانی میں کہ میں 100 ہو سکتا ہے اس کے جواب میں کوئی لیڈر کہہ دیں، پی ٹی آئی کے لوگ کہیں گے کہ اچھا اس کا مطلب یہ سب جو فستائیت ہو رہی ہے معاف کر دیں، ان چوروں کو چھوڑ دیں. یہ بات آئے، لیکن عملی راستہ یہی ہے نکلنے. مجھے ایسا لگتا ہے. آئی ایگری وتھ ہم. آپ کو لگتا ہے ایسا؟
دیکھیں اس وقت تو آل ان ہے نا, Practical بات اس وقت اگر آپ حکومت دیکھیں اور حکومت کی تعداد دیکھیں, وہ تو آل ان پوکر کی ایک ٹرم ہے, آل ان, جب آپ بس سب کچھ اندر ڈال دیتے ہیں. اگر ان حالات سے نکل کر عمران خان آ گیا, دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ اس کو روک گئے, آپ نے اس کو نہیں آنے دیا, 5 سال گزار دیے, الیکشن پھر دوبارہ ہو گئے اور دوبارہ آپ نے الیکشن مینج کر لیا اور مسلم لیگ نون کی حکومت بنا دی, پھر تو بلے بلے. لیکن اگر اس تمام ایڈورسٹی کے باوجود اف ہی کمز بیک, پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو کون روکے گا بھائی؟ یہ بات نون کو بھی سمجھ آتی ہے, کہتے ہیں سر اس کے بعد پھر کچھ لوگ تو باہر چلے جائیں گے, پر جو ادھر ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی معاملات کو ڈیفیوز کرتے ہیں. اس وقت ویری ہائی رسک ہائی ریوارڈ گیم کھیل رہی ہے مسلم لیگ نون بھی, کہ ہائی رسک یہ ہے کہ بس جسٹ گو فار دا کل. کوئی اس ملک میں جمہوریت ہارے ہوئے جواری کی طرح سب کچھ ہی لگا دیا, سب لگا, وہ آل ان کر دیا, آل ان کر دیا ہر چیز. اب جس طرح سے کل پارلیمنٹ کے واقعے کو آج ڈیفینڈ کیا گیا اس اسمبلی کا, اور مطلب میرے لیے سرپرائزنگ یہ تھا کہ آج اسپیکر صاحب نے آ کے کہا فواد صاحب کہ ہمیں تو پتہ نہیں, ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا. اور طارق فضل چودھری صاحب میرے پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم نے پہلے انفارم کر دیا تھا اسپیکر صاحب کو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں. سو مسئلہ یہ ہے, پروڈکشن آرڈر جاری کیے, ایون عمر ایوب صاحب نے بھی عامر صاحب کے پروگرام میں کہا کہ مسئلہ اچھا یہ کام کیا ہے. ان کو پکڑ بھی لیا اور ساتھ میں خود بھی اچھے بن گئے کہ ہم اصولی لوگ. نہیں کچھ بھی نہیں تھا تو ایسے. یہ دیکھیں نا ذرا, وہ رننگ ود ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود ہاؤنڈز دونوں سائڈ سے کھیلی ہے نا انہوں نے اجازت بھی دے دی. والے معصوم اتنے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی رہے ہیں, اچھا آپ کو نہیں پتا چلا, آپ سو گئے ہوں گے جلدی. نہیں وہاں میں تو سو گیا تھا, صبح میں نے دیکھا یہ ہوا ہے. وہ نیریٹو آپ کا خیال ہے ایک ایس ایچ او نیشنل اسمبلی میں گھس کے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا سکتا؟ نہیں, یہ بولو یہ ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہے, یہ ایس ایچ او کی مار. جس طرح ہمارے نقوی صاحب کا غلط بیان تھا بلوچستان کے اوپر کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, اتنی یہ بھی غلط ہے کہ ایس ایچ او. اور دیکھیں کتنے دلیر ہیں, آئی جی کو بلایا, جس بندے کے جو وزیر ہے متعلقہ محسن نقوی صاحب نہیں ہے آج اسمبلی میں, نہ انہوں نے پالیسی بیان دیا, نہ اس کے بعد میٹنگ میں تھے, نہ کسی نے ان کا نام لیا. صحیح ہے. ویسے ٹورڈز دی اینڈ یہ سارا کچھ تو جو ہو رہا ہے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح نہیں آپ گھروں سے اٹھاتے. وہ بہرحال کچھ لائنز میں اس اعتبار سے کر رہا ہوں جو کہ محسن نقوی صاحب کی بات ہوئی تو خالد خورشید صاحب کا ایک بڑا سخت عجیب سا اسٹیٹمنٹ آیا, وہ بڑے عجیب اسٹیٹمنٹ. سو یہ بہرحال یہ تھوڑی سی مہربانی پی ٹی آئی کو بھی کر رہی ہے کہ یار یہ آپ ایک سرٹن لائن تو کراس نہیں کریں نا. 101% ٹیمپریچر نیچے لانا چاہیے, 101%. اس میں کوئی ڈیسنسی بھی نہیں ہونی چاہیے خواتین کے اوپر, چیزوں کے اوپر 100% چیزیں آنی چاہیے. اب وہ گڈھا پردہ خاتون صحافی کو کہہ رہے ہیں, بٹ دا پرابلم اب انہوں نے بھی کہا بھائی بالکل غلط کیا, صحافیوں کو بھی کہہ رہے ہیں خالی ایگزیکٹلی. اور میں آج بڑا دل تھا میرا یہ کہنے کو, ہمیں اسی وجہ سے ملٹیپل لیولز پہ یہ بیان غلط تھا کہ آپ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے قلم بھیج دیا, تم نہیں بھیج دیا. مطلب آج آپ باہر نکل کے یہ نہیں بتا سک رہے لوگوں کو کہ آپ کل رات کو کہاں اور کیا کر رہے ہیں. ہم تو آپ کو پھر بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ضمیر بھیج دیا, ہم نہیں کہہ رہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تلواریں کیوں نکال کے, آج کوئی مسئلہ تھی نا کہ آپ کو خاموش رہنا پڑا نا یار, تو بھائی جان حالات کی مجبوری ہے اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر سپیس جو ہے نا وہ کبھی اتنی ہوتی ہے کبھی اتنی ہوتی ہے. جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا. اس کا اگلا بھی مصرع کوئی آپ کو آتا ہے اچھا سا خطرناک مصرع, بریک میں بتا دیجیے گا, بریک لیتے بہت